آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم لوگوں نے سمجھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کس طرح خطۂ کنعان سے نکل کر سرزمین مصر میں پہنچے اور مصر کا امیر مصر کے بازار سے آپ کے وزن کے برابر سونا اور وزن کے برابر چاندی اور آپ کے وزن کے برابر مشک اور ان چیزوں کے علاوہ دیگر بیش بہا چیزوں کے بدلے آپ کو خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے امیر مصر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی زلیخا سے کہتا ہے کہ یہ ایک لڑکے کو میں لے کر کے آیا ہوں، اگر اس سے ہمیں فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو ان لوگوں کا یہ مشورہ ہوا کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا تو ٹھیک، نہیں تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ایک نوجوان لڑکے کو لے کر کے جانا اور اس سے یہ خواہش کرنا کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو، یہ اس وجہ سے تھا کہ مصر کا امیر بہت سوجھ بوجھ اور عقل اور دانائی کا مالک تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں تدبر و تفکر کے بے پناہ آثار نمایاں تھے۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی چیخ چیخ کر پکار پکار کر ان کی عقل و خرد کی گواہی دے رہی تھی اور ان کے طرز گفتگو میں بے پناہ سوجھ بوجھ نمایاں تھا۔ اس بنیاد پر امیر مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے سے آگے چل کر کے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ جب اس کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو وہ آپ پر فدا ہو گئی۔ ہر کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے کی اور ان کے ساتھ رہنے کی، ان کے ساتھ سونے کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یوسف نے اپنے رب کی برہان کو دیکھا اور اس کام سے باز رہے، رک گئے۔ تو اللہ کی برہان کیا ہے؟ وہ عصمت انبیاء ہے، یعنی نبیوں کا معصوم ہونا۔ نبیوں سے چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہو سکتے تو اتنے بڑے گناہ کا تو کوئی شائبہ بھی اور کوئی وسوسہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، جس گناہ کی طرف زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت زلیخا کی خواہش پوری نہ ہوئی تو اب حضرت زلیخا نے طرح طرح کی تدبیروں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے کی کوشش کی۔ ان تدبیروں کے باوجود بھی جب وہ کامیاب نہیں ہو پائی تو بالآخر کسی کام کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کے سب سے پچھلے کمرے میں بلایا، جو کمرہ کے 7 دروازوں کے بعد آتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر کوئی کام نہیں پایا اور نہ ہی زلیخا کی کوئی وہاں پر حاجت تھی، صرف اور صرف انہوں نے محسوس کیا کہ زلیخا نے وہاں پر مجھے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے بلایا ہے، تو آپ اللہ سے پناہ مانگنے لگے اور اللہ سے رجوع کر کے استغفار اور اپنے لیے توبہ کرنے لگے۔ زلیخا نے جب یہ دیکھا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ ڈرایا اور دھمکایا کہ تم ہمارے ساتھ عیش کے بستر میں نہیں رہ سکتے تو ہم تمہیں جیل میں قید خانے میں ڈلوا دیں گے۔ میرا شوہر امیر مصر ہے، اس کی یہاں حکومت چلتی ہے
اور اس کی یہاں پر سلطنت ہے، وہ جیسا بولتا ہے ویسا لوگ کرتے ہیں، اس کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا، اور میں اپنے شوہر کی چہیتی بیوی ہوں، میں امیر مصر سے اپنے شوہر سے جو بھی کہوں گی وہ میری بات مان لے گا، تمہارے پاس میری خواہش پوری کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب میرے بچنے کی راہ نہیں نظر آتی، تب آپ نے بھاگنا شروع کیا۔ قرآن کریم میں یہ پورے آیتوں کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں تفسیر کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے کی طرف بھاگے تو 7 دروازے مقفل تھے، یعنی کہ ان دروازوں پر تالا لٹکا دیا گیا تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک دروازے پر پہنچتے، ویسے وہ قدرت کی عطا سے تالا کھلتا اور زمین پر گر جاتا اور دروازہ کھل جاتا۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام 7 دروازے پار کر کے جب نکلنے لگے تو آخر میں زلیخا ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور ان کے پیچھے کا کرتا پکڑ کر کے کھینچ لیتی ہے اور وہ کرتا پھٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ ختم ہوا تو دونوں نے کیا دیکھا کہ امیر مصر اور زلیخا کا شوہر آخری دروازے کے پاس موجود ہے۔ جب زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ فوراً بدل گئی اور کہنے لگی کہ اے امیر مصر، اے میرے شوہر، اس آدمی کے ساتھ آپ کیا کرو گے جس آدمی نے آپ کی اہلیہ پر بری نظر ڈالی اور آپ کی اہلیہ کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی۔ امیر مصر سے اس طرح جب بدلا ہوا رویہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بیوی کا دیکھا اور زلیخا کی باتوں کو سنا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی اور امیر مصر کو بتایا کہ زلیخا جو بھی کہہ رہی ہے یہ غلط کہہ رہی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں یہ میرے گناہ پر آمادہ کرنے پر لگی ہوئی ہیں، طرح طرح سے لبھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جب میں ان کی باتوں کو نہیں مانتا تو یہ مجھے ڈراتی ہیں، دھمکاتی ہیں کہ میرا شوہر امیر مصر ہے اور یہاں پر اس کا طوطی بولتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے یہاں پر ہوتا ہے، تم میری بات کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں جیل میں قید خانے میں ڈلوا دوں گی اور تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیر مصر نے جب حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یوسف، میں تمہاری بات کو کس طرح اعتماد کے دائرے میں لے آؤں؟ تمہاری بات کی گواہی دینے والا کون ہے اور کون ہے جس کی بات سن کر کے میں یہ اعتماد کر لوں کہ تم سچ بول رہے ہو اور میری بیوی زلیخا وہ غلط بول رہی ہے؟ اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے ایک 4 مہینے کے بچے کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس وقت زلیخا مجھے دوڑا رہی تھی وہاں پر زلیخا کا ماموزاد بھائی، زلیخا کے ماموں کا بیٹا 4 مہینے کا جو تھا وہ پالکی میں تھا، اس بیٹے سے جا کر کے پوچھو، وہ کہے گا میں بری ہوں اور زلیخا خطاوار ہے، زلیخا نے مجھے آمادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات امیر مصر سن کر کے دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 4 مہینے کا بیٹا جو ابھی پالنے میں ہے وہ بھلا کسی کے تعلق سے کیسی گواہی دے سکتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے نبی کی براءت ظاہر کرنے کے لیے اللہ 4 ماہ کے بچے کو بھی گویائی عطا فرماتے ہیں۔ جب امیر مصر نے اس 4 مہینے کے بچے سے پوچھا تو وہاں زلیخا بھی کھڑی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، تو وہ بچہ فوراً گویا ہوا اور اللہ کی قدرت سے اس کی زبان میں قوت نطق پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ اے امیر مصر، یہ یوسف سچ بول رہے ہیں اور یہ زلیخا غلط بول رہی ہے۔ تو امیر مصر نے کہا کہ اس کی دلیل بتاؤ، تو اس بچے نے کہا کہ یوسف کا کرتا دیکھا جائے، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچ بول رہے ہیں اور کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ بول رہی ہے۔ جب امیر مصر نے حضرت یوسف کے کرتے کو دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف آگے بھاگ رہے ہیں اور زلیخا پیچھا کرتے ہوئے پیچھے کا دامن پکڑی تھی۔ امیر مصر سمجھ گیا کہ یوسف سچ بول رہے ہیں اور
اور میری بیوی ہی خطاوار ہے، اس نے یوسف کو لبھانے کی اور یوسف کو غلط کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ تو امیر مصر نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بڑی ہی معذرت پیش کی کہ ہمیں معاف کر دیجئے، اپنی بیوی کی طرف سے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن میں امیر مصر ہوں، یہ بات خدا را باہر نہ جائے ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اور حضرت زلیخا کو امیر مصر بہت زیادہ ڈانٹتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے، لیکن امیر مصر زلیخا سے بہت محبت کرتا تھا، تو زلیخا کی اس خطا پر بھی امیر مصر پردہ ڈال دیتا ہے، اور بہت زیادہ چھپانے کے باوجود یہ بات اور اس واقعے کا چرچا مصر کے در و دیوار میں پھیل جاتا ہے۔ امیر مصر کے گھر کی چار دیواری میں بند نہیں ہو پاتا۔ جب مصر کی بڑی بڑی معزز خواتین کو اس بات کی خبر پہنچتی ہے کہ مصر کی جو رئیس ہے، مصر کے امیر کی بیوی ہے، وہ اپنے گھر میں رہنے والے ایک شخص پر فریفتہ ہے، ایک شخص پر عاشق ہے اور ہر قیمت پر اس کو طلب کرتی ہے، اس کو چاہتی ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ خواہش پوری کرنا چاہتی ہے، تو ان مصر کی شریف عورتوں کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو ان عورتوں نے مصر کے امیر کی بیوی زلیخا پر لعن و طعن کرنا شروع کر دیا کہ کیسی عورت ہے، اتنے معزز گھرانے کی ہے اور گھر کے ایک عام آدمی پر فریفتہ ہے اور اسے دل دے بیٹھی۔ کتنی بیوقوف عورت ہے کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود وہ ایک ایسے شخص سے محبت کرنے لگی جس شخص کو اس کے شوہر نے کسی دوسرے شہر سے لے کر کے آیا اور اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بلند بنایا تھا کہ جس کی نگاہ بھی حضرت یوسف پر پڑتی آپ کے حسن کا وہ فریفتہ ہو جاتا۔ جب زلیخا کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ مصر کی عورتیں میرے متعلق اس طرح سے گفتگو کر رہی ہیں اور مجھے لعن و طعن کر رہی ہے کہ میں نے زلیخا ہو کر کے مصر کے رئیس کی بیوی ہو کر کے ایک شخص کو دل دے دیا اور اس سے محبت کر بیٹھی، اور اس بات کو لے کر کے مصر کی بڑی بڑی معزز خواتین مجھ پر لعن و طعن کر رہی ہے، تو زلیخا نے ایک پر لطف دعوت کا اہتمام کیا، بہترین دسترخوان سجایا اور مصر کی 40 معزز خاتون کو جو اپنے اپنے اعتبار سے عزت اور اہمیت کی حاملہ تھیں اور اپنے اپنے خاندان میں بڑی شرافت جاہ و عظمت والی ہوتی تھیں، ان 40 عورتوں کو حضرت زلیخا نے اپنے گھر میں بلایا، طرح طرح کے پکوان پکائے گئے، کھانے کھلائے گئے، گوشت بھون کر کے رکھا گیا، اور زلیخا نے ان 40 عورتوں کے ہاتھوں میں نیبو دے دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دے دیا، اور اتنا دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ آپ عورتوں کے سامنے تشریف لے آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر چندہ اس زلیخا کی بات کو نظر انداز کرتے رہے، لیکن زلیخا نے پھر دھمکی دینا شروع کر دیا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گی اور وہاں کی تکلیفوں مشقتوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے زلیخا کی بات مانی اور ان 40 عورتوں کے سامنے جس وقت آئے، حضرت زلیخا نے جب دیکھا کہ یوسف آ رہے ہیں تو عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں جو نیبو ہے اس نیبو کو دوسرے ہاتھ کے چاقو سے کاٹ دو، لیکن ان عورتوں نے جب یوسف کے چہرے کو دیکھا تو خدا کی قسم ان عورتوں نے نیبو کو نہیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا حسن یوسف دیکھ کر کے، اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ انہیں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، نیبو کو نہیں کاٹا۔ یہ تھی حسن یوسف، اور اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے یوسف علیہ السلام کا کیا مقام تھا۔ جب حضرت یوسف تشریف لے گئے تو عورتوں نے دیکھا کہ نیبو تو ہاتھ میں ویسا ہی ہے لیکن ان کے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، تو اس بات کو دیکھ کر کے اب زلیخا نے ان 40 عورتوں سے کہا اب کہو کیا تم اب بھی مجھ پر ملامت کرو گی؟ اب جب اتنا ہونا تھا وہ 40 عورتوں کے منہ کھل گئے اور ان 40 عورتوں نے کہا یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے، بشر کریم، یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی معزز فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بشر ہے۔ اور جب ان 40 کی 40 عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے منت کرنا شروع کر دیا، گریہ وزاری کرنا شروع کر دیا کہ آپ زلیخا کی بات کو مان لیں اور اس کی خواہش کو پوری کر دیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آپ وہاں سے
تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ گھر کے باہر آنے لگے تو 40 کی 40 عورتیں زلیخا سے بہانہ بنا کر کے کہ میں تھوڑا سا باہر دیکھ کر کے آؤں، باہر آتی ہیں اور حضرت یوسف کو اپنے ساتھ سونے پر آمادہ کرتی ہیں اور اپنے ساتھ گناہ کے کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنی اپنی خواہشوں کا اظہار کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات بھی بڑی ناگوار گزرتی ہے اور آپ وہاں پر اللہ سے استغفار کرتے ہوئے اپنے گھر اپنے کمرے کی طرف رجوع کر جاتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد جب کسی بھی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی خواہش پوری کرتے نظر نہیں آتے تو زلیخا ان 40 عورتوں کے ساتھ مشورہ کرتی ہے۔ تو ان 40 عورتوں میں جو سب سے زیادہ عقل مند اور دانا عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ زلیخا، یوسف کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہے ہیں، نہ تو وہ تیری خواہش پوری کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگوں کی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اب صرف ایک کام بچا ہے کہ تو اپنے شوہر امیر مصر سے کہہ کر کے ان کو جیل میں ڈلوا دے، 2-4 دن جیل میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ہم لوگوں کی خواہش پوری کر دیں۔ جیسے ہی یہ مشورہ ہوا، زلیخا نے اپنے شوہر امیر مصر کو حکم دیا اور اس سے التجا کی کہ آپ اس آدمی کو جس کا نام یوسف ہے جیل میں ڈلوا دیں، اس کی وجہ سے میری پورے مصر میں بدنامی ہو گئی کہ مصر کے رئیس کی بیوی ایک عام انسان پر فریفتہ ہو گئی۔ آپ ان کو جیل میں ڈلوا دیں تو لوگوں کا یہ خیال بنے گا کہ غلطی انہی کی تھی، اسی لیے ان کو جیل میں ڈلوایا گیا اور میری جتنی بھی بے عزتی ہوئی ہے وہ بے عزتی پر عزت کی چادر تن جائے گی اور میں پھر سے باوقار اور معزز خاتون کہلاؤں گی۔ اتنا ہوا تو امیر مصر نے زلیخا کے مشورے کو قبول کر لیا اور حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو جیل میں قید خانے میں ڈال دیا۔ جیل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام گئے تو وہاں پر 2 شخص اور آئے، پھر ان لوگوں نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی اور پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ مصر کے بادشاہ بنے، انشاءاللہ اس تعلق سے گفتگو ہماری اگلی نشست میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔